بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا، ابا حضور آپ کا دیا ہوا کھاتی ہیں اور آپ کا دیا ہوا پہنتی ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا، سب کو ان کی من چاہی چیز دے دی۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا، میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، اے کمبخت، تو نے میری ناشکری کی، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اس نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ چنانچہ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو جنگل میں چھوڑ آؤ اور میں دیکھوں گا کہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ چنانچہ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حالت کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت مطمئن تھی اور اللہ پر توکل کرتی تھی کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ چنانچہ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے، پیر سے شام ہونے والی تھی۔ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہ آئے گا، رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی، اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی، اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے، بوڑھا ضعیف ایک چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانس رہا ہے، پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں ایک پانی کا گڑھا نظر آتا ہے، گلاس میں پانی بھر کے بوڑھے ضعیف کو پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صاف صفائی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے، بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں ہی رکنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے، میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح چلا جاؤں گا اور 8 دن بعد واپس آؤں گا۔ جھونپڑی میں کھانے کا سامان اور ندی پاس ہی ہے، وہاں سے گڑھا بھر لینا۔ وہ بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں اکیلی جھونپڑی میں صاف صفائی کر کے رہنے لگتی ہے۔ وہ بکری کا دودھ دوتی ہے اور آدھا اپنے لیے رکھتی ہے اور آدھا باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال کے رکھ دیتی ہے، شاید کوئی بھوکا جانور یہاں سے گزرے اور وہ یہ دودھ پی لے۔ خود اندر آ کے سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، دودھ کا برتن بالکل خالی پڑا ہوا ہے، پاس میں ایک لاڑ پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا جب کوئی سانپ بہت خوش ہوتا ہے کہ ایک ایسا لاڑ اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ چنانچہ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے، دل میں سوچتی ہے شاید سانپ بھوکا تھا اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ بھر کے رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے ایک اور لاڑ وہاں پر موجود ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لاڑ جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لاڑ دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو 3 لاڑ دے کر کہتی ہے، پھر جا کر یہ لاڑ بیچ ڈالو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مضبوط لے کر آنا۔ باقی 4 لاڑ شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے اور کچھ مہینوں میں ہی جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آسائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ چنانچہ شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب لوگ کام کرتے ہیں اور ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے، دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچتی ہے۔ بادشاہ کے دل میں اشتعال پیدا ہوتا ہے
وہ کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریفیں کی جا رہی ہیں؟ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے، شہزادی کے سپاہی شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی حکم دیتی ہے، بادشاہ سلامت ایک شرط پر ہمارے ہاں آ سکتے ہیں، وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئیں۔ وہ جا کر بادشاہ کو پیغام دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے ملتی ہے، چہرے پر نقاب لگا کر کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو، میں بھی تمہارے کہے پر اپنی بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، تو پھر ہم سے یہ پردہ کیسا؟ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ دور سے سب شہزادیاں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتی ہیں، اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہیں، اب کتنا تیار ہوگی؟ اتنے میں وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی چلا آ رہا ہے۔ غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے، یہ ابھی تک زندہ ہے اور میں سوچتا تھا اسے جنگل کے کسی جانور نے کھا لیا ہوگا۔ میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا، یہی بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے، شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں ابھی شہزادی سے آزاد کروا لیتا ہوں، چاہے وہ تمہارے بدلے میں میری پوری بادشاہت ہی مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے، نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں، اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں، اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے، وہ اس مقام تک کیسے آئی، اور پھر دکھاتی ہے اپنے گلے کے مالا جس میں ابھی بھی 4 لاڑ موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں، سوچتی ہیں کہ اے کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا، اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔